شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر سورج کے آخری سنہری شعائیں پھیل رہی تھیں۔ شہر کی گلیوں میں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ایک کمرے میں ایک کمزور سا شخص بستر پر لیٹا تھا۔ اس کا نام احمد تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا سورج ڈھلنے والا ہے۔ دل کی دھڑکن آہستہ ہو رہی تھی، سانس کبھی لمبی کبھی چھوٹی۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا اس کا بیٹا خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ احمد نے کمزور ہاتھ بڑھایا، بیٹے کے سر پر رکھا اور دھیرے سے کہا، بیٹا رو مت، میں جا رہا ہوں، مگر کسی اندھیرے میں نہیں، ایک ایسی جگہ جہاں کبھی غم نہیں ہوگا۔ اچانک کمرے کا ماحول بدلا، ایک لطیف خوشبو پھیل گئی، جیسے چمبیلی اور مشک کی خوشبو ہو۔ دیواروں پر ایک نرم سی روشنی جھلکنے لگی۔ بیٹے کو لگا شاید یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، مگر احمد جانتا تھا کہ یہ وہ لمحہ ہے، موت کا فرشتہ آ چکا ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ وہ بستر پر نہیں ہے، اس کا جسم وہیں پڑا تھا، مگر وہ خود ہلکا ہو گیا تھا، جیسے ہوا میں تیر رہا ہو۔ سامنے دو فرشتے کھڑے تھے، جن کے چہرے روشن اور لباس سفید تھا۔ ایک فرشتے نے کہا، احمد بن یوسف، تمہارے رب نے تمہیں بلایا ہے، آؤ سفر شروع کریں۔ وہ ایک راہ سے گزرے جو نہ زمین کی تھی نہ آسمان کی۔ وہاں نہ دن تھا نہ رات، بس ایک نرم سی روشنی اور پرندوں کی دل موہ لینے والی چہچہاہٹ۔ دور ایک عظیم باغ کا دروازہ دکھائی دیا۔ فرشتے نے کہا، یہ برزخ ہے، تم یہاں قیامت تک آرام کرو گے۔ احمد نے دیکھا، سبز گھاس، شفاف ندی اور درخت جن کے سائے میں سکون اترتا تھا۔ وہاں کوئی شور نہیں تھا، بس ایک عجیب سی راحت تھی۔ وقت کا پتہ نہیں چلا کہ کب گزر گیا۔ اچانک ایک زوردار آواز گونجی، جیسے آسمان پھٹ رہا ہو۔ فرشتے نے کہا، اٹھو احمد، وہ دن آ گیا جس کا وعدہ تھا۔ زمین ہل رہی تھی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے تھے، سمندر ابل رہے تھے، سب لوگ میدان حشر میں جمع تھے، لاکھوں کروڑوں انسان، انبیاء، شہداء، سب ایک ہی جگہ۔ سورج قریب تھا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، مگر احمد کو گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک فرشتہ بولا، یہ تمہارے نیک اعمال کا سایہ ہے۔ پھر حساب کتاب کا وقت آیا۔ احمد کے اعمال نامے میں نمازیں، روزے، صدقہ اور دوسروں کی مدد کے لمحات چمک رہے تھے۔ رب کی طرف سے اعلان ہوا، احمد بن یوسف، تم کامیاب ہو، جاؤ میرے بندے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت تک جانے سے پہلے ایک پل تھا، پل صراط۔ یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم کا شعلہ لپک رہا تھا۔ احمد نے قدم رکھا، پل خود بخود مضبوط محسوس ہونے لگا۔ فرشتوں نے کہا، یہ تمہاری دعا اور صبر کا اجر ہے۔ وہ آرام سے پار ہو گیا، جیسے ہلکی ہوا پر چل رہا ہو۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ احمد کے سامنے ایک سنہری دروازہ تھا، جس پر قیمتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دروازے کے دونوں طرف دو بلند و بالا فرشتے کھڑے تھے۔ ایک نے مسکرا کر کہا، سلام ہو تم پر، تم پاک ہو، ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ دروازہ کھلا، ایک ایسی روشنی پھیلی جو سورج سے زیادہ روشن مگر آنکھوں کو نرم محسوس ہوتی۔ خوشبو ہر سمت سے آ رہی تھی۔ وہ اندر گیا، وہاں محل تھے جو چاندی، سونے اور یاقوت سے بنے تھے۔ زمین میں سبز موتی جڑے ہوئے تھے، نہ دھول، نہ کانٹے، نہ بیماری۔ ہر طرف سبز باغات، نہریں جن میں پانی، دودھ، شہد اور خالص شراب بہہ رہی تھی۔ احمد کے سامنے ایک محل آیا، جس کا دروازہ زعفران سے بنا تھا۔ اندر داخل ہوا تو ہیرے جڑے تخت، ریشمی پردے اور خوشبو سے بھرا کمرہ تھا۔ ایک حور آئی، جس کی آنکھیں نیلگوں اور چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، یہ گھر تمہارا ہے اور میں تمہاری دائمی ساتھی ہوں۔ احمد کے دوست، رشتہ دار، سب جو نیک تھے، ایک ایک کر کے ملنے آ رہے تھے۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ کوئی بوڑھا نہیں، کوئی بیمار نہیں، ہر شخص جوان اور خوبصورت۔ کھانے میں ہر وہ چیز تھی جو احمد نے دنیا میں چاہی تھی، اور وہ بھی بغیر محنت کے۔ صرف دل میں خیال آتا اور وہ سامنے حاضر ہو جاتی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ سب جنتی ایک عظیم میدان میں جمع ہوئے۔ اچانک ہر طرف سے نور کی ایک لہر آئی اور ایک آواز، سب سے مہربان، سب سے قریب، میرے بندو، کیا تم خوش ہو؟ سب نے کہا، اے ہمارے رب، ہم کیسے خوش نہ ہوں جب تو راضی ہے۔
پھر رب نے فرمایا، آج میں تمہیں اپنی رضا دے رہا ہوں، کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ احمد نے محسوس کیا کہ یہ لمحہ جنت کے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ وقت کا کوئی حساب نہیں تھا، نہ دن نہ رات، بس ایک نہ ختم ہونے والی سکون اور خوشی۔ احمد محل کے باغ میں بیٹھا ندی کا پانی پی رہا تھا اور سوچ رہا تھا، دنیا کی تکلیف، صبر، قربانیاں سب اسی لمحے کے لیے تھیں۔ کاش لوگ جان لیں کہ اصل کامیابی یہی ہے۔ اور یوں جنت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو گیا، لیکن یہ وہ دروازہ تھا جو کبھی دکھ یا جدائی کی طرف نہیں کھلتا تھا۔